الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة كهف قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا۔ ترجمہ: بلکہ سیدھی اور سلیس و طاری تاکہ لوگوں کو عذاب سخت سے جو اس کی طرف سے آنے والا ہے ڈرائے، اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں خوشخبری سنائے کہ ان کے لیے ان کے کاموں کا نیک بدلہ یعنی بہشت ہے جس میں وہ ابد الآباد رہیں گے۔ سورہ کہف کے آغاز میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کی عظمت بیان فرمائی ہے۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا، اس کتاب میں کوئی بھی کجی نہیں ہے، اس کی زبان انتہائی واضح اور فصیح ہے، اس کا اسلوب انتہائی مؤثر اور دلکش ہے، تعلیم پوری طرح سے متوازن اور معتدل ہے جو ہر دور، ہر مزاج، ہر قوم اور ہر خطے کے لیے بالکل موزوں ہے۔ یہ عقل سلیم کے عین مطابق ہے، اور جس کا دل صاف ہو یہ اس کے دل کے تار چھیڑنے والی کتاب ہے۔ اس میں کسی قسم کی شدت یا کمی کا شائبہ نہیں۔ یہ کتاب جھٹلانے والوں کو اس سخت آفت سے خبردار کرتی ہے جو دنیا یا آخرت میں خداوند قہار کی طرف سے آنے والی ہے، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں انہیں ہمیشہ کی راحت، سکون اور جنتوں کی خوشخبری دینے والی کتاب ہے۔ یہاں قیم کے لفظ کو مختلف علماء نے مختلف معنی دیے ہیں۔ بعض نے اس کا مطلب سیدھا لیا ہے اور پچھلے مضمون کی تائید کی ہے کہ یہ بالکل سیدھی کتاب ہے، چاہے جتنا مرضی غور کر لو رتی بھر ٹیڑھ نہیں پاؤ گے۔ مگر فرع نے اس کا مطلب لیا ہے کہ یہ تمام سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے، یعنی ان کی صحت پر مہر لگانے والی اور ان کی اصولی تعلیمات کو دنیا میں قائم رکھنے والی کتاب ہے۔ اور ابو مسلم نے کہا ہے کہ قیماً بمصالح العباد یعنی بندوں کے تمام مسائل کی کفیل اور ان کی دنیا و آخرت کو درست کرنے والی کتاب ہے۔ بہرحال جو بھی معنی لیا جائے اس کی سچائی میں کوئی شک نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کتاب میں واضح تنبیہ فرمائی ہے کہ جو بھی اپنی خواہشات کی عبادت کرے گا، خواہشات کے پیچھے چلے گا اور گناہوں میں ڈوبتا جائے گا، اس کے لیے نہایت دردناک اور ذلت آمیز آخرت کا عذاب ہے۔ اس کے برعکس جو شخص دل صاف اور پاک فطرت کے ساتھ اس کتاب کی آیات پر غور کرے گا اور ہدایت حاصل کرے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جنتوں میں پہنچ جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں انہی خوش نصیبوں میں شامل فرمائے، آمین۔ یا اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، مسلمانوں کو متحد فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔